بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر عباس آفیشیل یوٹیوب چینل. میرے ساتھ موجود ہیں زید حامد صاحب. نہ صرف یہ کہ سینئر پولیٹیکل اینڈ ڈیفینس اینالسٹ ہیں بلکہ میں ان کو ایک اینالسٹ سے بھی زیادہ ایک دانشور کے طور پہ ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں اور ان کی گفتگو میں فوڈ فار تھاٹ آپ کو ملتا ہے ہمیشہ. آپ ان سے اختلاف کریں, آپ ان سے اتفاق کریں, وہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ آپ کی سوچ کو کہیں نہ کہیں کھرچتے ضرور ہیں. اس لیے آج ہم ان کے پاس آئے ہیں. بہت شکریہ زید صاحب. زید صاحب سے دو ایشوز پہ بات کروں گا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکتے. ان دونوں کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کا مستقبل, یہ دونوں بالکل متضاد چیزوں کا نام ہے. لہٰذا عمران خان کو آگے آنا چاہیے. اب عمران خان پاور میں آ گئے. عمران خان صاحب کے پاس 2 صوبوں میں حکومت, مرکز میں حکومت, سارے گورنرز عمران خان صاحب کے, صدر عمران خان صاحب کا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میڈیا کا بھی ایک فریکشن آج بھی موجود ہے جو کچھ ہمدردی رکھتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی جو فوج ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی سیاستدانوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہوتی, تو پاکستان کی فوج بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر ڈیلیور کریں, کام کریں. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ اس حقیقت پر ابھی ڈینائل موڈ پر ہیں اور وہ ابھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن شاید ایسا ہے کہ عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہیں. تو زاہد حامد صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں کہ زاہد صاحب کیا ہو کیا رہا ہے. ایک لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈیڈ لاک ہے, ایک ڈیڈ اینڈ پہ جا کے معاملہ پہنچ گیا ہے. زور لگا رہا ہے عمران خان پورے تھریش ہولڈ کے ساتھ, لیکن ملک کے معاملہ ٹس سے مس نہیں ہو پا رہے. وہ جس سٹیٹس کو توڑنا تھا عمران خان نے, وہ سٹیٹس کو عمران خان کو توڑا. ہمیں جو کچھ اس وقت عمران کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انہونی بات نہیں ہے, ایکسپیکٹڈ تھا. الیکشن سے پہلے آئی واز ون آف دوز اینالسٹ کہ جو بڑی سختی سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ عمران ناکام ہو جائیں گے. بہت سختی سے یہ بات میں ایمفسائز کر رہا تھا. میں نے بڑے دوستوں کو ناراض بھی کیا اس کے اوپر. میڈیا میں بھی, خود پولیٹیکل پارٹیز میں, پی ٹی آئی کے تمام نوجوان میرے خلاف ہو گئے کہ آپ کی کیا بات کر رہے ہیں. جو بات میں ایمفسائز اس وقت بھی کر رہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ یہ وہ نظام ہے کہ جو انگریز چھوڑ کر گیا ہے. یہاں پہ میں ڈیفائن کرتا ہوں ڈیپ سٹیٹ سے کیا مراد ہے. ڈیپ سٹیٹ سے لوگ مراد صرف فوج اور آئی ایس آئی کو لیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ فوج اور آئی ایس آئی اگر یہ ڈیپ سٹیٹ ہے تو یہ تو عمران کی حکومت کو 100% سپورٹ کر رہا ہے, وہ تو ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر عمران کی حکومت کو فیل کون کرا رہا ہے؟ جو پاکستان کی دوسری ڈیپ سٹیٹ ہے وہ پاکستان کی سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے. زبردست. سویلین اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور ہے جتنی آرمی آئی ایس آئی کو آپ سمجھتے ہیں. اور سویلین اسٹیبلشمنٹ میں سب سے زیادہ پاورفل گروپ جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری, آپ کی عدلیہ اور آپ کی بیوروکریسی ہے. جو سٹرکچر ہوتا ہے کولونیل دور کی جو آپ کا ایک سٹرکچر ہے جو پوری ریاست کے نظام کو چلاتا ہے. تو یہ جو سویلین بیوروکریسی ہے, جو سویلین ہارڈ کور اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ وہ نظام ہے کہ جو انگریز پری کلونیل ہمارے کلونیل پیریڈ سے چھوڑ کر گیا تھا. یہ اینگلو سیکسن لا کے ذریعے جو جوڈیشری چلائی جاتی ہے یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ پاکستان میں چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئے یا پولیٹیکل ڈیموکریسی آئے, اس مافیا کو آج تک کوئی نہیں چھیڑ سکا. کوئی نہیں چھیڑ سکا. ہم گالیاں دیتے ہیں, پولیٹیشینز کی جنگ فوج کے ساتھ لگی رہتی ہے اسی بات پہ کہ جی ڈکٹیٹرشپ آ گئی, مارشل لا آ گیا, اس لیے ہمیں پولیٹیکل پروسیس کو چلنے نہیں دیا گیا, ڈیموکریسی کو چلنے دیتے تو نظام ٹھیک ہو جاتا. اس ساری خرافات میں پھنسا کر جو اصل کرائسس تھا کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, ہماری عدلیہ اور ہماری بیوروکریسی, وہ جس کلونیل پیٹرن پر چلتی ہے, جس نظام پر چلتی ہے, جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا اس ملک کو غلام رکھنے کے لیے. آپ کا ڈپٹی کمشنر فرعون ہوتا تھا وہ اینٹی پیپل سسٹم ہے نا, اینٹی ویلفیئر اسٹیٹ سسٹم. وہ لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا گیا, خدمت کے لیے نہیں بنایا, سر پھر کے تو بنایا نہیں گیا. تو یہ نظام کسی بھی پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ کو نہیں چلنے دے گا. اور اسی نظام کے ساتھ مل کر جب پولیٹیکل لیڈرشپ کی کرپشن بھی شامل ہو گئی, جیسے فواد یہ ان کا نیکسس ہو گیا, نیکسس ہو گیا ان کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, تو پھر ملک کی تباہی بالکل یقینی تھی. ہم نے الیکشن سے پہلے ان سے کہا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب, ایک نعرہ ہم نے دیا تھا. اس کے آلٹرنیٹ کے لیے میں نے ایک سولوشن بھی دیا تھا کہ آپ ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہلے لے کر آئیے
جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ نہ ہو, جس کی وہ مجبوریاں نہ ہو جو ایک سیاسی حکومت کی ہوتی ہیں, جو عمران کی حکومت کی نظر آ رہی ہیں. کمپرومائز, روز کمپرومائز. پہلے آپ کہتے تھے کہ جی سیاستدان چور ہیں اس لیے ملک لوٹ رہا ہے, اب حکومت میں آ کے کہتے ہیں عوام چور ہیں چونکہ ٹیکس نہیں دے رہی, بیوروکریسی مجھے نہیں چلنے دے رہی, جوڈیشری ساتھ نہیں دے رہی. اب آپ دوسروں پہ الزامات ڈال رہے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کے پاس نہ تو ویژن تھا اپنا, نہ ٹیم تھی آپ کے پاس, اور نہ ہی آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس سویلین اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کر کے یا اس کا زور توڑ کر آپ کوئی ایسی طاقت اپنے ہاتھ میں لے آتے کہ جو ریفارمز آپ لانا چاہتے ہیں وہ آپ لا سکتے. ان کو ٹوتھلیس کرتے ہو. ہم نے پہلے یہی ریکمینڈ کیا تھا, ہم نے کہا تھا یار تم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی, مطلب اس وقت بھی ہم نے ایک کیمپین بلڈ کی تھی کہ کوئی سننے والا سن لے کہ آپ ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیے, الیکشن سے پہلے 15-20 بہترین لوگ سلیکٹ کیجئے, ٹیکنوکریٹس ہوں, ان کی گورنمنٹ بنائیے, ملک میں اکنامک ایمرجنسی لگائیے, اور پورا اختیار فوج کی پوری بیکنگ ان کے ساتھ ہو, اور پورے ملک میں ایک روتھلیس احتساب شروع کریں. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ آپ کیوں عمران کیوں فیل ہو رہا ہے, لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ آپ ایک ہی جواب ان کے پاس ہے, ہماری معیشت کمزور ہے اور ہمیں مجبوراً دوسرے ملکوں کی سننی پڑتی ہے. یہی آرگومنٹ ہے نا کہ FATF بھی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, آپ کو IMF بھی کنٹرول کر رہا ہے, آپ نے اپنے دوستوں کا بیڑا غرق کر دیا, ترکی اور ملیشیا کا فورن پالیسی تباہ کر لی سعودی عرب کے کہنے پہ, UAE والا آیا آپ کو $200 ملین کی ٹپ دے کے چلا گیا, آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ اس میں خوش ہو رہے ہیں, $200 ملین وہ جوئے خانے میں ہار جاتے ہیں. اور انڈیا کے مقابلے میں آپ نے کشمیر پہ کمپرومائز کر لیا, کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا صرف اس لیے کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہے کہ انڈیا کے خلاف کوئی ایک سٹینڈ لے سکیں. آپ نے انڈیا کے جہاز بند نہیں کیے اپنے اوپر سے جاتے ہوئے کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں اس کے ان کے جہازوں کے اوپر سے جانے. آپ یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں رسوا اور ذلیل ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں, کیوں ہر جگہ سرنڈر کر رہے ہیں, کیوں آپ کی فورن پالیسی دشمنوں کے ہاتھ میں, اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہی آرگومنٹ ہے نا. تو وہ پیسے آپ چوروں سے کیوں نہیں نکالتے, آپ نے چوروں سے کتنے نکالے 26 سال تک آپ کہتے رہے, جن کو آپ ہمیشہ ساری کیمپین ہی آپ کی ان کے خلاف شروع ہوئی تھی. آپ کو صرف ملک میں شریعت کا ایک حکم نافذ کرنا تھا, قوم کو ذلیل ہونے سے بچا لیتے آپ, لیکن چونکہ آپ طاقتور نہیں تھے, چونکہ آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اسی کرپٹ اینگلو سسٹم اور اسی مافیا ججز کے ساتھ مل کر آپ سسٹم ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے, which is impossibility. جن کے خلاف انقلاب ان کو ملا کے انقلاب لا رہے ہیں. آپ کو صرف ایک کام کرنا تھا, شریعت کا ایک حکم نافذ کر دیتے, چور کے ہاتھ کاٹ دو, ختم. اور اس کام کو کرنے کے لیے اگر کہ آپ کو اینگلو سیکسن سسٹم اجازت نہیں دے رہا تھا تو آپ مارشل لا لگا دیں, ایمرجنسی لگا دیں, آپ ملک کے اندر ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگا دیں, آپ جو مرضی کروا لیں. آخر ضرورت کے وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ اگر صرف زرداری یا نواز شریف کی شریعت کے مطابق چھوٹی انگلی بھی کاٹ دیتے تو آپ کو یہ ذلیل و خوار نہ ہونا پڑتا. پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے جو آپ ذلیل و رسوا ہو گئے اور آپ نے پوری قوم پر ٹیکسز لگا کے قوم کو تباہ و برباد کر دی. اس وقت جس قسم کی ذلت اور رسوائی آپ کے خلاف انقلاب اس قوم کے اندر سے بلڈ ہوگا, فرسٹریشن کی وجہ سے مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے, پور کلاس تو خودکشیوں پہ آ چکی ہے. ایکچولی اٹس ہیپننگ نا. 5 سال میں سندھ میں 1300 لوگوں نے خودکشی کی. تو کیونکہ ہمارے ساتھ بھی روز لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے, گھر میں ملازمین بھی ہیں, لوگ بھی آس پاس کام کرتے ہیں, جاننے والے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں. Everybody is desperate. ایون مہینہ گزارنا مشکل ہو گیا ہے سفید پوش لوگوں کے لیے. بلوں کی ادائیگی ناممکن ہو گئی ہے. جب اس ملکہ والی بات آپ کر دیتے ہیں نا, وہ ایٹیٹیوڈ کہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھا لیں, تو جب آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, آپ کے منسٹر نے کہی ہے یہ بات, روٹی مہنگی ہو گئی تو لوگ روٹی کم کھانا شروع کر دیں. بالکل. جب آپ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ سے ڈرے, کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پھر آپ کو قالینوں میں لپیٹ کے فوجی گھوڑے آپ کے اوپر چڑھا دیے جائیں گے, جو بادشاہوں کے ساتھ مڈل ایسٹ میں ہو چکا ہے. ایک جیپوں کے پیچھے باندھ کے ان کو گھسیٹا گیا. اس قسم کی بات کرنے والے حکمرانوں کو ان کو کرنا یہی چاہیے تھا, جو بات میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا. میں نے فوج کو بھی سمجھائی تھی, حکومت کو بھی, لوگوں کو بھی سمجھائی تھی, قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن سب کے دماغ میں ایک کانسیپٹ تھا. کانسیپٹلی ٹھیک بات ہے کہ 2 پولیٹیکل پارٹی فیل ہو چکی, تیسری کو ٹرائی کرتے ہیں, لیکن اب تھریٹ, اور تیسرا بندہ بظاہر کلین آدمی ہے, لہٰذا لیکن بات وہی تھی, صرف کلین ہونا کافی نہیں تھا. میں اس وقت میں نے کہا تھا میرا ڈرائیور بھی کلین ہے, میرا چوکیدار بھی کلین ہے, اس کو لگا دیں. کیپیبلٹی بھی چاہیے. دا مین واز انٹیسٹڈ. کبھی کسی پبلک آفس میں تو نہیں گیا تھا, کبھی اس نے کوئی ڈپلومیسی نہیں کی تھی, کبھی کہیں امبیسڈر نہیں رہا تھا, کہیں پہ اس نے کوئی پبلک آفس رن نہیں کیا تھا. جو ملک کی مشکلات ہیں, ایک پاکستان کے نظام کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو کیسے چلانا ہے, اس کا تو کوئی تجربہ نہیں تھا.
آپ نے تو ایک پریولیج زندگی گزاری ہے یورپ میں، باہر ملک کے اندر، سیلیبریٹی لائف، لوگ سیلفیز بناتے تھے، تصویریں کھنچواتے تھے. آپ کے پاس اگر خود کیپیبلٹی نہیں تھی، خود ویژن نہیں تھا، آپ ایک اچھی ٹیم لے کر آتے. آپ ٹیم بھی اپنے ساتھ کھلاڑیوں کے لے کر آئے کہ جو ٹوٹلی امیچور کڈز ہیں، بچے ہیں. پاکستان کو جس لیول کا تھریٹ ہے، سنسیئرٹی میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس لیول کا تھریٹ ہے اس لیول کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے. اور پھر آپ نے وہ سسٹم استعمال کیا کہ جو سسٹم ہی وجہ ہے پاکستان کو ڈبونے کی، اینگلو سیکسن جوڈیشری. پاکستان کی ریاست اگر تباہ ہوگی، میں آپ بتا رہا ہوں، تو وہ ان کی وجہ سے، وہ جوڈیشری کی وجہ سے تباہ ہوگی، پاکستان کی عدلیہ کی وجہ سے تباہ ہوگی، اس اینگلو سیکسن سسٹم کی وجہ سے تباہ ہوگی. اور مزے کی بات ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی جاتے جاتے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اینگلو سیکسن جوڈیشری ہے. So this is the crisis right now. زید صاحب اتنے پریشر گروپس ہیں، مافیاز ہیں اس ملک میں. وکیل حملہ کرتے ہیں ہسپتال پہ، عمران خان سرنڈر کر جاتا ہے. سائیوال میں انسیڈنٹ ہوتا ہے، عمران خان پولیس کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے. وہ صلاح الدین کو، گونگے شخص کو پولیس مارتی ہے، وہ رحیم یار خان میں عمران خان سرنڈر کر جاتا ہے. عمران خان جو روڈ کے اوپر پولیس سلام بڑھاتا ہے، ٹرانسپورٹر اسٹرائک کر دیتے ہیں، عمران خان سرنڈر، جگہ جگہ پہ سرنڈر، کمپرومائزز. وہ بھائی اس کے لیے تو نہیں، یہ تو نواز شریف کی روش تھی، یہ تو زرداری کی روش تھی. دیکھیں پنجاب میں انہوں نے پچھلے 14-15 مہینے میں کتنے آئی جیز چینج کیے ہیں؟ 5. ایوریج لائف ایک آئی جی کی کتنی ہے؟ 3 مہینے. اس طرح کوئی ملک چلتا ہے؟ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، کہ جو مافیاز تھے اس ملک کے، جن کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے تھی، آپ جب اس سسٹم کے اندر آ کر اس سسٹم کے ذریعے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یو آر کمیٹنگ اے سوسائڈ. وہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. گالیاں پڑ رہی ہیں، پورا ملک فرسٹریٹڈ ہے، آپ ہر جگہ بیک فٹ پہ ہیں، چاہے فورن پالیسی میں بیک فٹ پہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، چاہے ملک کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ ذرا سا پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ ڈرا کر جاتے ہیں بیکاز آپ کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے. المیہ یہی ہو رہا ہے یار. آئی ایم ویری کنسرن فرینکلی، کیونکہ ریزن بھی کہ اندر کا فساد تو ہم ہینڈل کر لیں، جو یہاں سر پٹول چلتی رہتی ہے ہماری سیاست میں، لیکن جو ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اس اندر کی انکمپٹنس اور فساد کا انتظار نہیں کرے گا کہ ہم چیزوں کو ریفارم کر لیں. وہ تو گزر جائے گا. وہ تو گزر رہا ہے. نریندر مودی نے کشمیر ہڑپ کر لیا. انڈیا میں جو فساد ہو رہا ہے دیٹ واز دا ٹائم کہ جب ہم ایک اگریسو ڈپلومیسی پوری دنیا میں انڈیا کے خلاف کرتے. یہ وہ انڈیا نے سرحدوں پہ فوجیں لگائی ہوئی ہیں، کسی وقت آزاد کشمیر پہ آپ اس کے آرمی چیف سے لے کر ایئر کرافٹ کیریئر تک دیکھ نہیں رہے کہ کیا کر رہے ہیں. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم کسی وقت اندر تھا اور ایکچولی داخل ہو جائیں گے لائن آف کنٹرول پہ. جب ہم روز تقریباً کلاشز ہو رہے ہیں، ایک جنگیں چل رہی صورتحال ہے، کسی لمحے یہ فلیئر اپ ہو جائے گی. پھر آپ نے خطے کی جنگ دیکھی، ایران اور امریکہ کے درمیان جو حالات ہو گئے تھے. ہم بالکل تیار نہیں تھے ان سارے کرائسس کے لیے جو ریجن میں بلڈ ہوا. ہم نے ایک بڑا فیاسکو کر دیا مسلم دنیا کے اندر جب ہم نے ترکی کو اور ملیشیا کو ناراض کر دیا. وہ دو ملک جو کشمیر پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو ہم نے سعودی عرب کے کہنے پر خفا کر دیا. اور آپ فیڈ بیک لیں تو کور ملیشیا سے جا کے بہت دکھی ہیں وہ. اور اس کا نقصان سب سے بڑا خود عمران کو ہوا ہے کہ عمران کی کریڈیبلٹی اب پوری دنیا میں زیرو ہو گئی. اب فرینکلی بتا رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں کوئی عمران پر اعتبار نہیں کرتا. اچھا. اور ویسٹرن دنیا میں بھی کوئی جو پاکستان سے ڈیل کرتا ہے اب وہ عمران کو سیریس نہیں لیتے کہ یہ تو سٹینڈ نہیں لے سکتا. انہوں نے جو یو ٹرنز لے کے اپنے لیے ایک توہرا لگا لیا تھا کہ جی بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. بات یہ کہ دس از ناٹ ہاؤ ورلڈ ڈپلومیسی از ڈن. ورلڈ ڈپلومیسی میں آپ جب سٹینڈ لیتے ہیں اپنے پرنسپل کے اوپر، ایران نے جو مرضی کیا، جتنا مرضی وہ خوفزدہ بھی تھا، جتنا وہ جنگ اوائڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے میزائل امریکن بیس پہ فائر کیے، ایک اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ رسپونڈ دے سکتے ہیں. انہوں نے کیا. جب ایران کا مسئلہ کھڑا ہوا مائک پومپیو نے جنرل باجوہ کو فون کیا، پاکستانی پرائم منسٹر کو نہیں فون کیا. انہوں نے پاکستانی فورن منسٹر کو فون نہیں کیا. ریزن بھی کہ ان کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے دنیا میں، ان کی کوئی رسپیکٹ اور کریڈیبلٹی رہ نہیں گئی. ایوری بڈی نوز کہ اگر پاکستان میں کوئی سیریس معاملات طے کرنے ہیں تو فوج سے کرنے پڑیں گے. یہ بے عزتی جو انہوں نے اپنی کروائی ہے دنیا میں، اس کا تعلق نواز شریف یا زرداری کی حکومت سے نہیں ہے، ان کی اپنی انکمپٹنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر عباس آفیشیل یوٹیوب چینل. میرے ساتھ موجود ہیں زید حامد صاحب. نہ صرف یہ کہ سینئر پولیٹیکل اینڈ ڈیفینس اینالسٹ ہیں، بلکہ میں ان کو ایک اینالسٹ سے بھی زیادہ ایک دانشور کے طور پہ ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں. اور ان کی گفتگو میں فوڈ فار تھاٹ آپ کو ملتا ہے ہمیشہ. آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان سے اتفاق کریں، وہ آپ کا حق ہے.
لیکن یہ آپ کی سوچ کو کہیں نہ کہیں کھرچتے ضرور ہیں. اس لیے آج ہم ان کے پاس آئے ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب. الیکشن سے پہلے آپ نے زاہد صاحب بڑی زبردست ایک بات کہی تھی جو آج ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا. اس وقت شاید اس کو لوگوں نے سیریس نہیں لیا کہ الیکشن سے پہلے آپ احتساب کریں اور اس کے بعد آپ الیکشن پہ جائیں, کیونکہ اگر آپ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اس پارلیمنٹری سسٹم کے اندر وہ اتنی لنگڑی لولی اور کرپٹ قسم کی گورنمنٹ ہوگی کہ یہ کبھی اس کا بازو مروڑیں گے, کبھی گردن مروڑیں گے اور احتساب نہیں ہوگا. آج زرداری صاحب باہر, فریال بی بی باہر, نواز شریف ملک سے باہر, شہباز شریف ملک سے باہر, شہباز شریف کے بچے ملک سے باہر, داماد ملک سے باہر, خواجہ سعد رفیق 1 سال سے پکڑا ہوا ہے لیکن کنوکشن نہیں ہو پا رہی ہے, فواد حسن فواد 18 ماہ سے پکڑا ہوا ہے, کنوکشن نہیں ہو پا رہی, آج چیمہ 2 سال سے پکڑا ہوا ہے, کنوکشن نہیں. تو جوک بن گیا ہے وہ احتساب جو سب سے سنجیدہ معاملہ تھا وہ مذاق میں. دیکھیں پوری دنیا میں نے آپ سے جو بات کہی تھی کہ پاکستان اگر تباہ ہوگا تو اپنی جوڈیشری کی وجہ سے تباہ ہوگا. پوری دنیا میں مجھے شرم آتی ہے یہ بات دہراتے ہوئے, لیکن چونکہ دنیا کے اخباروں میں چھپی ہے لہٰذا ہم اس کو چھپانے کی بات ہی نہیں ہے. ہماری عدلیہ کو کہا گیا ہے کہ بیچز آف دا ریچز, یہ کہا گیا ہے, ایک پورے پیپر میں چھپی ہے یہ بات, ہیڈ لائن چھپی ہے کہ جی پاکستانی عدلیہ جو ہے دے آر دا بیچز آف دا ریچز. یعنی اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی پاکستانی قوم کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری عدلیہ کو یہ بات کہی جائے اور ہماری پوری دنیا مذاق بنائے اس کا. ہمارے ججوں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ جو نظام ہمارے ججوں کا ہے کہ وہ وکیل جو کل سڑکوں پر پتھر مار کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر حملے کر کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, کل وہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز بنیں گے. آپ نے یہ کس قسم کا سسٹم بنایا ہوا ہے؟ وہ اپنے قبیلے کے خلاف, اور وہ ججز کبھی بھی, اور کیونکہ وہ جج جو آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک زمانے میں لائر موومنٹ میں سڑک پر پتھر مار رہے تھے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ لائر کمیونٹی کے خلاف کوئی بات کریں؟ کیسے ممکن ہے کہ لائر جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مافیا اس وقت آپ دیکھ نہیں رہے کہ لائرز بنے ہوئے ہیں, کیا لائر کا پارٹ آف دا جوڈیشری ہے نا, یہی جج بن جائیں گے کل جا. اور اتنا بڑا مافیا کہ جو ہسپتالوں میں قتل کرتا ہے, ہسپتالوں کو جلاتا ہے, قتل کرتا ہے لوگوں کو, عدالتوں میں ججز کو جج بھی بیٹھتے ہیں, ججوں کو بھی مارتا ہے, لیکن مجالے کسی کی ان کو ہاتھ لگا دے. پاکستان از ڈسینڈنگ انٹو انارکی. میں صاف لفظ بتا رہا ہوں. اب جو صومالیہ میں یا سوڈان میں یا ان ممالک میں کہ جہاں پہ لالس اسٹیٹس ہوتی ہیں, سیریا میں, عراق میں, یمن میں, we have already descended into anarchy. پاکستان میں اب لا, قانون, عدل اور عدلیہ نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی. جو مثالیں آپ نے دی تھی پہلے, چاہے اس معذور آدمی کو مارنے کی ہو, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو, چاہے وہ لائر کا, وکیلوں کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ حملہ کرنے کا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ حملہ کرنے کا واقعہ ہو, چاہے سارے ڈاکو اور چوروں کو فرار کرا کے ملک سے باہر بھیج دینے کا معاملہ ہو, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں عدلیہ بے گناہ اور معصوم ہے اور صرف شہادتوں کی بنیاد پہ عدلیہ نہیں فیصلے کی؟ فیصلے تو عدلیہ سے ہی آ رہے ہیں الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے. عدلیہ بے گناہ تو نہیں ہے اس میں. اور یہ بات جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججوں کے بارے میں فرمائی تھی, اور سارے ججوں کو یہ بات بڑی غور سے سننی چاہیے, کیونکہ یہ آج تو دنیا میں تم بچ کے نکل جاؤ گے جو مرضی کرتے پھرو, آخرت میں تو اللہ بھی ایک جج ہے نا, اس نے شکر ہے کہ آخرت رکھی ہے اس نے بڑے بڑوں کے فیصلے کرنے کے لیے. سیدی نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ جج 3 طرح کے ہوں گے. ایک جج وہ ہیں کہ جو, اور اس میں سے صرف ایک طرح کا جج ہے جو جنت میں جائے گا, باقی 2 جہنم میں جائیں گے. ایک جج وہ ہے جو حق جانتا بھی ہے اور حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے, وہ جنت میں جائے گا. ایک جج وہ ہے جو نہ حق جانتا ہے نہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. اور دوسرا وہ ہے کہ جو حق جانتا ہے مگر حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, وہ بھی جہنم میں جائے گا. قاضی بننا بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لوگوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, قوموں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. لوگ ذمہ داریاں نہیں لیتے تھے. جج بنانے کی بات کرو تو لوگ خوف سے کانپتے تھے, پیچھے ہٹتے تھے کہ ہمیں جج نہ بنائے کیونکہ آخرت میں اللہ کو حساب دینا پڑے گا. یا رشوتیں اور سفارشیں دے کے لوگ اپنے آپ کو جج لگواتے. پھر کس طریقے سے ویڈیوز آئی ہیں ججز کے اسکینڈلز کی, آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف کیس والے جج کی اور دوسروں کی. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جوڈیشری کے لیے. کوئی آنریبل آدمی سچ کہہ رہا ہوں کہ ہی شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دا جوڈیشری. اگر یہ جوڈیشری ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کہ یار ابھی اس نظام کے اندر میں جو ظلم کر رہا ہوں, ججوں کو پتہ لگ جائے کہ جس طرح ظلم ان کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں, چاہے وہ نظام کی وجہ سے ہو. اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ جی وکیل نے آرگومنٹ غلط دی یا نظام ٹھیک نہیں تھا یا لا یہ تھا. فیصلہ تم نے کیا ہے, ذمہ دار تم ہو, سائن تمہارے ہیں اس پہ, یو آر ریسپانسبل, یو آر دا جج, اور اب اللہ تمہیں جج کرے گا. یہ میں پھر بتا رہا ہوں بات, پاکستان اگر تباہ ہوگا تو نہ پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے, نہ آرمی کی وجہ سے, نہ عیسائی کی وجہ سے, نہ ہماری میڈیا کی وجہ سے, ہمارے ججز کی وجہ سے, عدالتی نظام کی وجہ سے. اچھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب میں اس ملک سے غداری کر رہا ہوں.
میری جان جا سکتی ہے لیکن میرے ہاتھ سے کوئی چور بچ کے نہیں جا سکتا. کیا ہے وہ دیکھیں میں نے یہی بات الیکشن سے پہلے میں نے کہی تھی کہ عمران کہتے ہیں کہ میری تاریخ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ریحام خان سے شادی کرنا تھی. تو میں نے اس کو کمنٹ کیا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس الیکشن میں جانا ہوگی. آپ اپنی 22 سال کی ایفرٹ جس پر آپ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس کو آپ مٹی میں رول دیں گے, رسوا ہو جائیں گے, پاکستان کو بھی تباہ کریں گے, خود بھی تباہ ہوں گے. اس سے بڑی غلطی اسی غلطی کی معافی نہیں ہے. کیونکہ میرا کوئی ذاتی کوئی مقابلہ تو نہیں ہے کسی کے ساتھ, نہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, نہ میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, نہ میں کسی پولیٹیکل ریلیجس گروپ یا کلٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں تو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ایسا آدمی جو جس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو, جس کو کوئی ایکس نہیں گرائنڈ کرنی ہو, اس کی بات ذرا سن لینی چاہیے. انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے, انسان اپنے مشیروں پر ہوتا ہے. یہ حدیث شریف ہے, دوبارہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی حکمران سے خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھے مشیر کو دیتے ہیں. ان کے مشیر کون ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ ہنس پڑے, ان للہ و انا الیہ راجعون. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. کیسے کیسے لوگ اپنے گھر جمع کیے ہوئے ہیں. چاہیے ملک پاکستان کو چلانے کے لیے یہی لوگ رہ گئے. کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے وہ جو 26 سال کا جو لانگ سٹینڈنگ سٹانس تھا, احتساب احتساب احتساب, اس کا مطلب ہے 1.5 سال ہو گیا عمران خان کی حکومت کو. 1.5 سال میں اگر ایک پیسہ پاکستان میں نہیں آ سکا, ایک شخص کی کنوکشن نہیں ہو سکی 1.5 سال میں, یا تو 1000 بندہ تھا جس کو لٹکانا تھا, ایک نہیں لٹکایا گیا, تو یہ 3.5 سال میں تو اس کا مطلب ہے 0.0 کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تک شاید اللہ نہ کرے پاکستان کی یہ شکل بچے گی نہیں. دشمن آپ کو اتنا ٹائم دے گا نہیں. آپ ہفتوں اور مہینوں کی بات کریں. نریندر مودی جو پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے, کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے اندر کیا کیوس اور کیا انارکی مچی ہوئی ہے؟ وہ آپ کو اتنا ٹائم دے گا کہ آپ جناب ایک الیکشن پورا کر کے دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں, دوبارہ الیکشن ہو اور اس کے بعد لوگ ڈیسائیڈ کریں؟ آپ کے خیال میں دشمن جو ہے وہ تفریح کرتا رہے گا آپ کے ساتھ؟ اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے کیا تھریٹس آنے والے ہیں. صرف اگر ایران اور عراق کی جنگ ہو جاتی ہے, اگر ہو جاتی تو سوچئے کہ ہماری فیول سپلائز کہاں جاتی, شعلے یہاں تک پہنچنے تھے, ہماری فیول سپلائز کا کیا ہوتا. صرف ایک فیول کی بات کر لیتے, باقی چکیریاں تو چھوڑے جو ہوتا. جو فیول سپلائز کیا ہوتی ہے ہمارے ملک میں, کتنا ریزرو ہے فیول کا ہمارے پاس؟ ایک ہفتہ بھی سروائیو نہ کر پاتا. ہمارے پاس فوڈ ریزرو کتنا ہے, ہم نے اسٹاک فائل کتنا رکھا ہوا ہے. انہوں نے 10 لاکھ ٹن چاول چائنا کو ایکسپورٹ کر دیے. میں چیختا رہ گیا, اللہ کے بندو اپنا غلہ کیوں ایکسپورٹ کرتے ہو؟ یوسف علیہ السلام والے واقعے سے سیکھو نا. اس وقت یوسف علیہ السلام کو جو خواب تھا, سارا واقعہ تھا یہی تھا کہ 7 سال تک قحط آئے گا, غلہ جمع کرو, اس کے اندر اسٹاک فائل کرو, پھر 7 سال تمہیں جب قحط آئے گا تو وہ غلہ استعمال کرو گے جو تم نے اچھے وقتوں میں جمع کیا ہوا. جب اللہ آج ہمارے پاس امن ہے, وقت ہے ہمارے پاس, فصلیں ہو رہی ہیں, کم از کم 2 کروڑ آدمی یمن میں بھوک سے مر رہا ہے. کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایگریکلچر ماری جاتی ہے. سب سے بڑا فیمن, سب سے زیادہ ایگریکلچر ماری جاتی ہے. سیریا میں اس وقت کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کیونکہ ایگریکلچر ختم ہو گئی ہے جنگ کی وجہ سے. اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی آزمائش پڑتی ہے جنگ کی, ہمارے فیول سپلائی ہوتی ہے, فوڈ سپلائی دشمن کے ساتھ بلاکیڈ ہوتا ہے, سب سے پہلے ہمیں فوڈ کرائسس آئے گا. اور جو غلہ اپنے ملک میں سنبھال کے آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آگے سال 2 سال 3 سال تک کام دے گا. غلہ ایکسپورٹ نہیں کرتے الو کے پٹھو, ان کو سمجھ نہیں آ رہی پوری دنیا بھوک سے مر رہی ہے. اپنا غلہ سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. دنیا کی ہر چیز ایکسپورٹ کر دو, غلہ مت بھیجو. اس وقت کھانے کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں آسمان پہ کہاں جا رہی ہیں. آخر میں سر یہ بتائیں کہ جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کا آپس میں مکمکا ہے, یہ دونوں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور. الیکشن سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں, الیکشن کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. کہیں لگ تو نہیں رہا ایسا کہ عمران خان نے بھی ان کے ساتھ مکمکا کر لیا؟ دیکھیے مکمکا کیا ہے, ان کس کے ساتھ نہیں کیا عمران نے, مجھے یہ بتائیں. صاف کر رہا ہوں, یا بیوروکریسی کے ساتھ مکمکا نہیں کیا انہوں نے, نیب کے جو آرڈیننس میں جو ساری چینجز لے کر آئے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ نہیں کر لیا مکمکا انہوں نے. بیوروکریسی تو سب سے بڑی چور ہے جس کی بات ہم نے کہی تھی, جو ڈیپ سویلین ڈیپ اسٹیٹ ہے. فواد حسن فواد ٹائپ لوگ یہی تو سویلین ڈیپ اسٹیٹ ہے. پولیٹیشنز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھایا کیسے جاتا ہے, طریقے تو یہ سکھاتے ہیں. They know the system and the rules. پولیٹیشن کو کیا پتا, وہ تو گاؤں سے اٹھ کے آتا ہے, ایم این اے بن کے آ جاتا ہے, منسٹر لگ جاتا ہے, اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میں کھاؤں کیسے. اس کو بیٹے کون سکھاتا ہے کھانے؟ یہی لوگ. This is the civilian deep state.
آپ نے اس سے کمپرومائز کر لیا, آپ نے انڈیا سے کمپرومائز کر لیا, آپ نے امریکہ سے کمپرومائز کر لیا, آپ نے سعودی عرب سے کمپرومائز کر لیا, آپ نے ترکی اور ایران کو بے عزت کر دیا. آپ نے کہاں پہ سٹینڈ لیا؟ قومی حمیت پہ کمپرومائز کر لیا, عزت اور غیرت کمپرومائز کر لیا. آئی ایم ایف کو ساری اکانومی ہماری آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف وہی چلا رہے ہیں, ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ اگین میں اس کی سنسیریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ بات میں نے پہلے دن کہی تھی, he has no experience and he has no team. یہ آرگومنٹ کافی نہیں ہے کہ یہ آنےسٹ ہے, اور یہ آرگومنٹ بھی کافی نہیں ہے کہ اگر صرف سپاہ سالار اگر ٹھیک ہو اور فوجی جیسے بھی ہو تو وہ چلا سکتا ہے. یہ آرگومنٹ بھی یہ پہلے دیا کرتے تھے وہ لوگ کہ جی کپتان ٹھیک ہو تو ٹیم چل جائے گی. اب کہہ رہی ہے ٹیم ٹھیک نہیں ہے, کپتان کیا کرے؟ بات صرف یہی نہیں ہے, ایون دا اسٹریٹجی ڈپلوائڈ واز رانگ. تینوں باتیں غلط ہو گئی نا. آپ کے پاس ایکسپیرینس اور ویژن بھی نہیں تھا, ٹیم بھی خراب تھی, اسٹریٹجی بھی غلط ڈپلوائے کی. جتنا زیادہ پرولونگ کریں گے یہ کینسر پھیلے گا. ایک اسٹریٹجک گرینڈ اسٹریٹجک یو ٹرن لینا پڑے گا شاید. somebody میں عمران سے کہوں گا کہ اگر واقعی جرات اور کریج کا الٹیمیٹ مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو اعلان کر دو کہ میں اسمبلی نہ توڑ کر یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ لا رہے ہیں, اور اب ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ نہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ. نیشنل گورنمنٹ کا مطلب لیتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹی سے کچھ بندے لا کے رکھ لو, ان کو تو نہیں بٹھانا چاہیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوا. ٹیکنوکریٹس جس کے پاس ایک ایجنڈا ہو, ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور آپ ریفرینڈم پہ چلے جائیں ملک میں پریزیڈنشل سسٹم کے لیے. Go for the complete change. یہ دیکھیں آؤٹ آف دی باکس سولوشن کوئی نکالے. You go for a complete radical change. یہ political parties based family mafia driven politics has to be buried. آپ ٹیکنوکریٹک پریزیڈنٹ, آپ کا ٹیکنوکریٹک ٹیم جس کی کوئی بانڈیج نہ ہو, جس کی کوئی لائبلٹیز نہ ہو, جس کے اسکیلیٹنز نہ ہو جس کی الماری میں, جس کو کمپرومائز نہ کرنے پڑے پولیٹیکل مافیاز کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کی مافیا کے ساتھ, چاہے سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, کمپرومائز نہ ہو رہی ہو اس کے ساتھ. اینڈ اف دیٹ کین اونلی ہیپن اف دی پریزنٹ گورنمنٹ, دی پرائم منسٹر ٹیکس اے اسٹینڈ. اگر پارلیمنٹ ساتھ نہیں دے رہی, آپ ریفرینڈم کرا لیں, قوم کے پاس آ جائیں, آسک دی نیشن کہ جی کیا یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے, کیا ہم سسٹم چینج کریں. ٹرکی نے کیا, میں نے 1.5 سال بڑی کوشش کر لی, نہیں چل رہا. اب ہمیں ایک ہی آپشن ہے, آپ الیکشن ہم کرا نہیں سکتے کیونکہ الیکشن کا مطلب یہی چور پھر سے گھوم پھر کے آئیں گے. لیٹس گو فار اے سسٹم چینج. میں کہتا ہوں 99% پاکستانی قوم کہے گی گو فار. زبردست. عمران خان صاحب نے کہا تھا جب پہلا خطاب کیا تھا قوم سے بطور وزیر اعظم کہ احتساب مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع ہوگا. خود تو کلین آدمی ہے, ہم نہیں کہتے کہ ان کا احتساب کرے, لیکن ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے, کیا عمران خان میں اتنی جرت اور حوصلہ نہیں کہ وہ اپنے ساتھ 2-4 لوگوں کو لٹکا دیتا, قربانی دے دیتا, تاکہ اس کے ہاتھ سے ڈر خوف ختم ہو جاتا, اور پھر جسے کہتے ہیں اٹھ گیا تو اٹھ گیا, جب دست قاتل اٹھ گیا, پھر جس کی بھی گردن اڑانی ہوتی عمران خان اڑا سکتا تھا. اپنے دوستوں کے ہاتھوں کمپرومائز ہو کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دوستوں کو بھی اگر یہ سزا دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں گے؟ عدالت کے تھرو ہی دیں گے نا. الٹیمیٹلی تو بات نظام اور عدالت کے پاس چلی جائے گی, اور وہ نظام اور عدالت وہی کریں گے اس کے دوستوں کے ساتھ بھی جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. بات یہ کہ تمام میں یہ سب ننگے ہیں, کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتا کرپشن پہ. آپ قرآن و سنت لے کر آ جائیں, کہیں کہ جی قرآن و سنت کے مطابق ہم یہ سزا نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ چور کی چھوٹی انگلی کاٹ دو, یہ سارے اس کے خلاف ووٹ دیں کیونکہ ان ساروں کی انگلیاں کٹ جائیں گی. یہ ایسا کوئی قانون پاس ہی نہیں کر سکتے جس سے ان کے مفادات پہ زد لگے. دیکھیے سسٹم چینج 2 طریقے سے ہو سکتا ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک سسٹم ہے کہ اگر آپ خود تبدیل کر دیں, جو بات میں نے طریقہ بتا دیا ہے, مشکل طریقہ ہے لیکن کرنا پڑے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور ٹیکسز لگانے پڑیں گے اور قوم کے خلاف, تو یہ مشکل فیصلہ کر دیں نا. دوسرا مشکل فیصلہ پھر مودی کرے گا. انویژن جو جس طرح یمن میں اور سیریا میں ہوا کہ جب اتنی ناانصافی اور ظلم پھیل جائے تو پھر وہ اندر سے سول وار شروع ہو جاتی ہے, پھر دشمن جو ہے استعمال کرتا ہے اس انارکی کو جو اندر پھیلی ہوتی ہے. آپ اگر دشمن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کی انارکی بلڈ کریں, جیسے ہو آپ کے سامنے مثال بھی ہے اور ماضی قریب کی مثال ہے, آن گوئنگ ہے, ماضی قریب بھی نہیں, آن گوئنگ. سیریا میں ابھی بھی ہو رہا ہے, یمن میں ابھی بھی ہو رہا ہے, لیبیا میں ابھی بھی ہو رہا ہے. لیبیا ختم ہو چکا ہے ایز اے کنٹری, لیبیا ڈز ناٹ ایگزسٹ ایز اے کنٹری اینی مور. دوسرا طریقہ تو یہی ہے کہ دشمن ہمارے ملک میں آ کے وہ کریں کہ جو ان ملکوں میں ہو رہا ہے. مودی تیار بیٹھا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ مودی 2020 گزارے گا. 2020 تو بہت لمبا ہے, مجھے ہفتے مہینوں کی بات لگ رہی ہے. تھینک یو. ویلکم, اللہ خیر کرے پاکستان کی. تھینک یو فار انوائٹنگ می.